اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز۔ آج ہم آپ کو رانا محمد اشرف صدر انجمن تاجران کی پریس کانفرنس جو جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے وہ دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں مقررین اور انجمن تاجران کے عہدیداران کے خطاب۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں وعدہ اللہ شریف کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو بات کروں گا سچ کروں، اور میں پہلے بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ سے دریغ کرتا ہوں۔ یہ 2009 میں اس سے پہلے کوئی ایک الیکشن تھا، شیخ امتیاز صاحب، اسلم مغل صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو رانا حنیف نے، رانا تصدق نے الیکشن کی درخواست دینی تھی۔ یہ میرے پاس رانا افتاب صاحب، شیخ امتیاز صاحب کروڑ میں گئے، انہوں نے کہا مہربانی کریں، یہ جو ہے نا الیکشن آپس میں اچھی بات نہیں ہے، نقصان ہے، تو ان کو بھائی حنیف کو کہیں کہ وہ بیٹھیں، رانا تصدق کو بٹھائیں۔ رانا تصدق کینڈیڈیٹ تھا، تو میں نے کہا میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نے درخواست دی، ہماری بےزتی۔ میں نے کہا یار جہاں آپس میں اتحاد کرنا ہو، مل کر چلنا ہو، اس میں انسان کی کوئی بےزتی نہیں ہو۔ ہم شیخ صاحب نے، انہوں نے اس وقت حلفیہ طور پر وعدہ کیا کہ رانا حنیف آئندہ ہمارا صدر ہوگا، قسم اٹھائی تھی میرے سامنے، اور رانا آفتاب صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کو رانا حنیف کو اپنی کابینہ میں سینئر نیب صدر بنائیں گے۔ اسی دفعہ پہ جو الیکشن تھا، 9 تھا یا 8 تھا، میرے صحیح 2000 جو بھی تھا مجھے اب یاد نہیں ہے۔ اسلم مغل صاحب میرے بھائی ہیں، یہ تھے، اور شیخ امتیاز صاحب۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ہر حال میں بیٹھنا، الیکشن سے وڈرا ہو جائیں۔ وہ الیکشن سے وڈرا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کچھ 15-20 دن مہینہ گزرا، پارٹی بننے، وہ کہنے لگے یار وہ ہماری مجبوری ہے، فلان ناراض ہو جائے گا، فلان ناراض ہو جائے گا، ایسے کرتے ہیں، اس کو جو ہے سینئر کی بجائے نیب صدر بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا چل یار نیب صدر بنا۔ وہ حنیف مجھے کہنے لگا، وہ بھی جذباتی ہے، کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا بھئی ہمارے ساتھ چکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آخر انہوں نے پھر کہا جی اس کو نیب صدر بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جوائنٹ سیکرٹری بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجلس عام نے۔ ہم نے کہا یار اس کو کچھ نہ بناؤ، تمہاری مہربانی، جو تم نے وعدہ کیا وہ پورا کرو۔ اگلا الیکشن آ گیا، کتنے عرصے بعد الیکشن آیا، 2009 میں۔ 2009 میں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی الیکشن لڑنے کا پروگرام نہیں تھا۔ رانا گل خان میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حنیف کو پتہ بھی نہیں تھا۔ رانا گل خان نے ایک بیان لگوا دیا کہ ہم بکھر کے تاجر کی صدارت کا الیکشن لڑیں گے۔ اگلے دن کچھ ٹاؤٹ گیر لوگوں نے، بددیانت لوگوں نے، جھوٹے لوگوں نے یہ بیان لگوا دیے کہ تم کون ہوتے ہو بکھر کا الیکشن لڑنے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، جو بکواس وہ کر سکتے۔ جس طرح میرے بھی چھوٹے بھائی حسنین صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کتوں کا کام ہی بھونکنا ہے، مسافر کا کام ہے سفر کرنا۔ انہوں نے جو بھی بکواس کرنی تھی وہ کی۔ میں نے گل خان کو، میں نے حنیف کو فون کیا، انہیں اچھا ڈبل گیم دیکھو، مجھے پھر فون کر دیا یار اس کو سمجھاؤ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے گل خان فون کیا حنیف کو، میں نے اس کو گالیاں دی فون پہ۔ حنیف نے کہا کہ بھائی گل خان سے بات کرو۔ گل خان کا فون آ گیا، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حالات کا؟ میں کہا نہیں۔ اس نے کہا آ کے اخبار پڑھ لو، جو کچھ انہوں نے ہمارے متعلق لکھا ہے۔ میں نے اخبارات دیکھے واپسی آ کر، میں نے کہا ٹھیک ہے اب الیکشن لڑنا ہے۔ ہم نے الیکشن کا اعلان کیا، کچھ چوروں کی طرح نہیں کیا، اعلان کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بزرگ، اپنے والد، اپنے سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالحکیم مغل صاحب کو۔ انہوں نے ہماری سرپرستی کی، انہوں نے کہا کہ جتنا بھی خرچ ہو جائے الیکشن پر میں کروں گا۔ لیکن حاجی صاحب بیٹھے ہیں، منہ پر بیٹھے ہیں، میں اپنے والد کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کی طرح، میری جان بھی ان کے لیے قربان ہے، میرا خاندان بھی قربان ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی ہے، لیکن آج تک پوچھ لیں، ایک دفعہ انہوں نے مجھے ₹1,00,000 دیا تھا، یہ ₹1,00,000 لو، جتنے لاکھ لگتے ہیں میں لگاؤں گا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ ان کا ₹1,00,000 بھی واپس کر دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ جب ضرورت ہوگی آپ سے لے لیں گے۔ بھائی صاحب دعا ہے، پوچھ لیں کہ ہم نے ₹1 بھی کسی سے لیا ہو۔
ہم نے اپنے گھر کو آگ لگائی، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا، مقابلہ کیا، لیکن بددیانت لوگوں نے جو کچھ کیا، 2 مہینے تک الیکشن ہوتا رہا، سارے شہر کو پتہ ہے، سارے علاقے کو پتہ ہے، 2 مہینے بعد کیا ہوا، الیکشن ملتوی ہو گیا۔ کبھی آج تک آپ نے یہ بھی سنا ہے ایم این اے کا الیکشن بھی 2 مہینے تک ہو کے ملتوی نہیں ہوتا، پھر 2 مہینے کا اعلان ہوا، پھر 2 مہینے بعد ملتوی ہو گیا، پھر 2 مہینے کا اعلان ہوا، پھر 6 مہینے جس وقت گزر گئے، آپ خود امداد لا رہے ہیں، کاروباری ہیں، تاجر ہیں، ہم کوئی نواب کالا باغ تو نہیں ہیں، ڈھانلے تو نہیں ہیں، کوئی علاقے کے بڑے نواب، ہم تو غریب آدمی ہیں، تازی کمانے والے ہیں، تازی کھانے والے ہیں، اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ہم نے جو مرضی کیا، اپنا نقصان کیا، اپنی جائیداد بیچی، جو مرضی کیا، لیکن آج تک ہم نے کسی ساتھی کو، کسی دوست کو 1 روپے چندے کی اگر بھیک مانگی ہو تو میرا منہ کالا کرتے ہیں، میں اسی وقت دست بڑھا رہا ہوں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اپنے بھائیوں کی مدد سے اور اللہ کریم کی طاقت سے انشاءاللہ سچ کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہمارا ماضی گوا ہے، ہمارا بچپن گوا ہے، ہمارے جو بچے ان کے میرے کلاس فیلو ہیں، چاہے پہلی جماعت کے ہیں چاہے دوسری جماعت کے ہیں، آج تک میرا ان سے تعلق ہے۔ کوئی علاقے کا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ رانا اشرف کے ساتھ ہماری دوستی تھی اور آج نہیں ہے۔ اگر کوئی وقتی طور پہ دوست ناراض بھی ہو گیا، ہم نے اس کو کہا بھائی تم غلط ہو، اس نے ہماری بات محسوس کی، ناراض ہو کے چلا گیا، تو 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس نے خود آ کے معذرت کی ہوگی، تم ٹھیک کہتے تھے، ہم غلط تھے۔ بھائی ہم دوست ہیں، دوست نواز ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، دوستیاں نبھانا جانتے ہیں، دوستوں پہ خرچ کر جاتے ہیں، اور دوست بھی ہمارے لیے ہر قربانی دیتے ہیں۔ میں آج اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، میں بکر کے تاجران کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ جتنے غیرت مند تاجر بکر کے ہیں شاید پاکستان میں بھی آپ کو نہ ملے، جتنی غیرت مند عوام بکر کی ہے شاید آپ کو پورے پاکستان میں بھی نہ ملے۔ بکر کے تاجروں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ اس وقت کی جتنی بڑی طاقتیں، چاہے کوئی نائب ضلع ناظم تھا، چاہے کوئی چیئرمین ضلع کونسل تھا، چاہے کوئی ضلع ناظم تھا، چاہے منسٹر تھے، چاہے ایم این اے تھے، یا دوسرے گروپ کے جو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان سے بھی امداد نہیں مانگی تھی۔ ہم کسی خان وڈیرے کے دروازے پر چل کر نہیں گئے تھے کہ خدا را ہماری مدد کرو۔ ہم نے اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی مدد سے الیکشن لڑا، وہ بھاگ گئے، ہم بلا مقابلہ ہو گئے۔ دوبارہ الیکشن آیا، پھر وہی چال چلی گئی، پورے شہر میں الیکشن بورڈ بنایا، الیکشن بورڈ بن گیا، الیکشن میں درخواستیں ہو گئی، ہم نے کہا دو، جب درخواستوں کا ٹائم ہے ہمارے سے پہلے شیڈول رکھ دیا گیا، جب ہم نے درخواست دینی چاہیے شیڈول میں الیکشن بورڈ بند کر دیا، دفتر بند کیا، سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور بھائی حنیف نے جو کردار ادا کیا، ہم نے آتے ہی ہم نے اپنے جیب خرچ کیے، اپنے خون لگایا اس انجمن کو قائم رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس وقت پورے پاکستان میں بکر کی تاجران، وہ تاجران، اگر یہاں سے کوئی افسر گیا ہے تو اس نے بکر کے تاجروں کا نام لیا ہے، بکر کی تاجران کا نام لیا، کوئی سرکاری ملازم گیا، کوئی غیر سرکاری گیا، پاکستان کی پوری تنظیموں میں اگر کہتے ہیں کوئی تنظیم تاجران ہے تو بکر کی ہے۔ یہ اللہ کے لیے مہربانی، آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ محسوس نہ کرنا میں نے 10-15 منٹ لینے آپ سے، دل میں گالیاں نہ دینا بھی یار پہلے انہوں نے ٹائم لے لیا، اب اس نے ہمارا سر کھانا شروع کر دیا۔ تو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہم نے کروڑوں روپے کے منصوبے دیے، آج سے 12 سال پہلے دیے، اپنے گھر سے دیے، سارے شہر میں سپیکر لگوائے، کبھی اپنی ذات کے لیے آج تک استعمال نہیں کیے۔ کسی کا بچہ گم ہو جائے، کسی کو خون کی ضرورت ہو، کسی کی فوتگی ہو جائے، جنازے میں پہلے 100 بندوں کی طرح ملتی ہے، اب ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس کا صلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا صلہ ہمیں مل رہا۔ CCTV کیمرے، اس وقت دہشت گردی کا پورا زور تھا، پورے شہر میں CCTV کیمرے لگوائے۔ دوسری بات ہے ایمبولنس، اس وقت 1122 نہیں تھی، 0 میٹر میں ایمبولنس جا کے اپنے رانا حنیف چوک میں کھڑی کی تھی، تیل اپنی جیب سے ڈلواتے تھے، جو مریض بھی ہسپتال میں چھوڑ کے بھی آتے تھے، لے کے بھی آتے تھے، دن رات ڈیوٹی تھی۔ کسی کا کوئی کام ہوا، بھائی حنیف بیمار تھا، بیماری کے باوجود اس شخص نے علاج کی پرواہ نہیں کی، علاج کی طرف نہیں کیا۔ میں کئی دفعہ لڑا، اس نے آپ لوگوں کے لیے دن رات قربانی دی۔ میں قسم کھا کے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہا، میں نے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت اس شخص نے، میں ایک جب شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا ہے،
सब लोग भाग जाते हैं। दारुल हुदा में मीटिंग है, अमन कमेटी कैम है, कोई नहीं उठता। राना हनीफ उठने लगा, 10 नौजवान इसके साथ थे, जिनमें सगीर है, नंबरदार, राना खालिद, ये मुख्तलिफा में नाम लूंगा तो लंबा काम हो जाएगा, ये सराव अफजल साहब, ये सारे 8-10 साथी इसके साथ आए। उन्होंने, इसने कहा कि मुझे जाने दो, ऐसे बाजू से पकड़ा हमारे किसी साथी ने, नहीं उधर जंग हो रही है। ये इसने बाजू छुड़ाया, रहा के दरमियान में जंग होती, दरमियान में खड़ा हो गया। मेरे पास लोगों के, अच्छा अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त अहले तशरीह ने भी एहतराम किया, अहले सुन्नत ने भी एहतराम किया। जब इसको दरमियान में देखा, बोतलें चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, डीएसपी जख्मी हो गया था, तो ये दरमियान में ऐसे खड़ा, सबके हाथ रुक गए। इन्हें अहले तशरीह को भी कहा कि मैं आपको हजरत इमाम हुसैन का वास्ता दे तो कसर अज़ान में जाऊं, वो भी चले गए। अहले सुन्नत को कहा क्या आप हजरत इमाम हुसैन को हम नहीं मानते, मैं आपको भी वास्ता दे, आप भी जाए, जो कहेंगे फैसला हो जाएगा। और जो कहा फैसला हो गया। इतनी कुर्बानी कोई माई का लाल दे सकता है? मुझे लोगों ने कहा तेरे भाई का दिमाग खराब हो गया, तेरा भाई पागल हो गया। मैंने उसको फोन कर दिया जज्बात में, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। उसने कहा भाई तुझे लोगों ने गलत ब्रीफ किया है, अगर मेरी जान जाती और मेरा शहर का अमन बच जाता, क्या मेरी जान ज्यादा कीमती है, शहर का अमन ज्यादा कीमती है? तो इतनी बड़ी कुर्बानी जो है मेरे भाई ने दी, हर वक्त ड्यूटी दी, हर दुकानदार का सर फख्र से बुलंद किया। एक वो भी था, हमने अपनी आंखों से देखा, एक रजाकार आता था, उसी के साफे से 4 दुकानदारों को पकड़ता था, ये पुरानी सिटी यहाँ ले जाता। अब किसी के बाप की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे किसी ताजिर को, मेरे दुकानदार को, मेरे किसी भाई को मैली आंख से भी देख ले, उठा कर ले जाना तो बड़ी बात है। राना हनीफ की जितनी भी, मैं अगर उसके कारनामे आप लोग गिनने चढ़े तो 2-3 लग जाएंगे उसके कारनामे, लेकिन जब वो अल्लाह को प्यारा हुआ, हमने सीसीटीवी, हाजी साहब ने पूरे शहर में जनरेटर लगवाए करोड़ों रुपए से। उस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, कई करोड़ रुपए से मैंने अपनी जेब से जनरेटर लगवाए और तेल के पैसे लेते रहे। कुछ लोग, जिस तरह अभिषेक साहब कह रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की लोगों को आदत होती है, अच्छी बात पे तनकीद लोग खामखा करते हैं। मैं इनको भी खराज पेश करूंगा कि इन्होंने उस वक्त इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि हमारे शहर में कम से कम लाइट नहीं जाने दी इन्होंने, और हमारी हर वक्त सरपरस्ती की। उसके बाद जो है ना, अभी वो फौत हो गए। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो सिला, उसके जनाजे को पहले बखर के जिला ने, पूरे जिला में एक रेडी भी खुली नहीं थी। देखो कितने बड़े, आज तक कितना बड़ा आदमी फौत हो गया, बाजार कभी बंद नहीं हुए। उसके मरने पे एक रेडी भी बाजार में नहीं थी। सब जो है ना कारोबार बंद थे, लोगों में सोग था, अफसोस था, परेशानी थी। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे कोई सदारत की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं अब इतनी 24 घंटे ड्यूटी जो देता हूं, मेरे अल्लाह को पता है, मुझे पता है। लेकिन जब उसका मैंने जनाजा देखा, लोगों की मायूसी देखी, दोस्तों ने मुझे मजबूर किया, शहर के लोगों ने, ताजरों ने, सब साथियों ने जॉब कर जो उसके कुल्लों में 100-200 बंदे ने मुझे कहा, इधर घर आके कहा कि भाई अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि देखो उसको अल्लाह ताला ने जन्नत दी है, जन्नत का रास्ता उसने हमें दिखा दिया है, हमें चाहिए कि इसको अवेल करें, इन लोगों को मायूस ना करें। मैंने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए और अपने भाइयों की 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए इस काम का बेड़ा उठाया। और इस काम को हम जिस तरीके से सरंजाम दे रहे हैं, कोई माई का लाल भी नहीं दे सकता। इस वक्त हमारे 50 बंदे हर वक्त ड्यूटी पे होते हैं और मेरे घर के 5-7 फर्द, मेरे 8-10 साथी, वो 24 घंटे ड्यूटी पे हैं। चाहे सिटी का काम हो, चाहे थाने का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे किसी का भी काम हो, वो हर वक्त जो है हमारे लिए ड्यूटी पर खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी देते हैं, हम भी उनके साथ हैं। मैं इन नौजवानों को भी खराजे तहसीन पेश करूंगा। उनमें जो है ना अभी कोई रह गया तो नाराज ना होना। राणा सगीर है, नंबरदार अब्दुल मजीद है, मलक आशिक खोखर साहब हैं, मेरा भतीजा मुबशर है, और राणा अशरफ अब्बास चौक वाले हैं, राणा औरंगजेब साहब हैं, उसके बाद जो है ना शेख मनवर साहब हैं,
دیگر بھی ہیں بھائی، میں معذرت کرتا ہوں ابھی ٹائم تھوڑا ہے، رانا خالد صاحب ہیں، شاہ جمال پرنٹنگ پریس والے، اور باقی بھی جو ساتھی ہیں، رانا خوشی محمد کا بیٹا ہے، یہ 8-10 آدمی نوجوان ہر وقت ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بھی ڈیوٹی اس نے آخری اپنے لیے جو کام کیا ہے، جمنیزیم میں مسجد بنائی، جیل میں مسجد بنائی، پولیس کے ڈی پی او کے دفتر میں مسجد بنائی، گرلز کالج میں مسجد بنائی، ہمارے محلے میں لال درویش پہ 2 کنال اپنی اراضی دی جو اس وقت کم از کم 60-70 لاکھ کی زمین ہے، اور اس سے بھی زیادہ رقم لگا کر اس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور یہ 2 سال کے اندر اندر مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے ایک راستہ بنا گیا تھا، ہم نے اس راستے کو اپنایا ہے اور آپ بھائیوں کے تعاون سے اپنایا ہے، اور جب تک ہم اکٹھے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، ہم ایک رہیں گے، ہماری ایک طاقت ہے۔ اگر ہم علیحدہ ہو جائیں گے، آج کے یہ ٹاؤٹ، یہ بے غیرت، جیسا کہ ابھی حسنین شیخ صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، شیطانی کرتے ہیں، شیخ صاحب پر بھونکتے ہیں، شیخ صاحب نے جو کام کیا ہے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنے تمام تاجران کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ ان کے منہ کالے کر دیے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے بڑوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں، الیکشن لڑیں، مقابلہ کریں۔ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں بھائی، ہم نے تو تمہیں پہلے بہت آزمایا ہے، ابھی تمہیں شرم نہیں آئی اتنی بڑی بڑی شکستیں کھا کر بھی؟ پھر کسی حیثیت پھر بھی ہمارے پاس سے بھیک مانگ کریں؟ ہم تو خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ میں ابھی وڈرا ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی صدارت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ جب تک چاہیں گے، میں الیکشن بورڈ کو کھلا اعلان کرتا ہوں، الیکشن بورڈ قائم ہے، شہر کے ہزاروں لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا، اور اس کرونا کی وبا میں جتنی ڈیوٹی میں نے دی ہے، میرے دوستوں نے دی ہے، میرے تاجران نے دی ہے، پورے پاکستان کے بازاروں میں چلے جائیں، پورے پاکستان کے شہروں میں چلے جائیں۔ یہ ساتھ دریا خان بھی تھا، رور کوٹ بھی تھا، باقی بھی ہے، جو میرے بھکر کے تاجروں نے بڑے اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے کرونا کا دور بھی گزارا ہے، کسی نے نہیں گزارا۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج تک خدا کا شکر ہے کہ میرا کوئی تاجر بھی ایک رات بھی اندر نہیں رہ سکا۔ وقتی طور پہ کارروائی ہوئی ہے تو ہم نے فوراً اس پہ محاسبہ کیا ہے، فوراً کی پیروی کی ہے۔ ہزاروں گھروں میں ہمیں لوگ 1 گٹو آٹے کا دیتے ہیں، 100 فوٹو بنواتے ہیں، ہم نے ہزاروں گھروں میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خدا سے ڈر کر یہ الفاظ کہتا ہے، صرف حاجی کہنے، ہزاروں گھروں میں ہم نے راشن بھیجا ہے بغیر فوٹو سیشن کے بھیجا ہے۔ جو خدمت ہم سے ہوتی ہے، ہمارے اپنے پاس کوئی اتنے بڑے آدمی بعض کا جیب میں خالی کاغذ ہیں، لوگ کہتے ہیں یار پتی ہے کروڑ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، یا اللہ ہمارا پردہ قائم رہے۔ ساری زندگی میں ایک شوق ہے، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی شراب پی، کوشش کیا بھئی ہر برائی سے بچے، پان نہیں کھائے، چائے نہیں پی، صرف ایک شوق ہے مہمانداری کا، وہ ہمارے والد کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ میں کہتا ہوں یا اللہ ہمارا لنگر جاری رکھ، ہمارا مہمان خالی نہ جائے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، بندے کی بھوک نہیں نکلتی، اور اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ہماری اوقات سے کروڑ گنا زیادہ دیا۔ اب میں الیکشن بورڈ کی طرف آتا ہوں، میں الیکشن بورڈ کو گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی صدارت بھیک میں دی ہوئی نہیں چاہیے۔ ہماری اتنی محنت کے باوجود، اتنی مشقت کے باوجود، اتنی خدمت کے باوجود، اتنے خرچ کے باوجود، اگر میرے تاجر بھائیوں کو ہم سے اچھا یا برا جیسا بھی صدر کوئی پسند آئے قبول کرنا چاہیں، میں ابھی اسی وقت جو ہے نا اس صدارت کو چھوڑنے کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، چھپ کے بھاگنے والے نہیں ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی بڑے سے بڑے آدمی کی جرت نہیں ہے، کسی انتظامیہ کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے کسی تاجر کے ساتھ زیادتی کریں، نہ کی ہے، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے دیں گے۔ یہ میں سپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ گھر میں چھپ کے بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، یہ میری آواز پریس میں بھی جائے گی، انتظامیہ کے پاس بھی جائے گی، ہر جگہ جائے گی۔ میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے کسی تاجر کے ساتھ نجائز زیادتی کریں، شہر کے کسی آدمی کے ساتھ نجائز زیادتی کریں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ہم کچھ نہیں مانگتے، نہ چندہ مانگتے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں، صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپس میں اکٹھے رہیں۔
اتحاد رکھیں، جھوٹی باتوں میں نہ آئیں، ان چغل خوروں کی باتیں نہ سنیں۔ یہ فصلی بٹیرے اپنے مفاد کے لیے ہمیں ذبح کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو ذبح کرتے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب کے متعلق جو بری باتیں لکھ رہے ہیں وہ تاجران کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس کے والد کے ہمارے والدین کے ذاتی تعلق، سارے خاندان سے ہمارے تعلق ہے۔ ہم ملتے ہیں تو پیار سے، ہمارے بچے پیار سے ملتے ہیں۔ 2-4 دن کے اندر بغیرت لوگوں نے ایسے غلط فہمیاں پیدا کی کہ ہمارے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کتنا بڑا اختلاف ہے، ہمارا کتنا بڑا نقصان کرا دیں۔ میں شیخ صاحب کو خراج تحسین ایک مرتبہ پھر پیش کروں گا، حاجی عبدالحکیم مغل صاحب کو، رانا اسلم صاحب کو، ان کے اچھے کردار کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ شیخ صدر رانا محمد اشرف نہیں ہے، جنرل سیکرٹری رانا محمد اشرف نہیں ہے، یہ تمام چیزیں شیخ حسنین کی ہیں، آپ کی ہیں، حاجی حکیم مغل کی امانت ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کہو گے تو قیادت کریں گے، نہیں کہیں گے تو 1 منٹ بھی۔ اور میں الیکشن بورڈ کو اعلان کرتا ہوں کہ فوری طور پہ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں، لسٹیں مرتب کریں، دیانتداری سے کریں، کوئی بددیانتی نہ کریں، کسی کا غلط ووٹ نہ اندراج کریں۔ جو لوگ ووٹ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے ووٹ کا اخراج کریں، جو نئے بیٹھے ہیں ان کے ووٹ کا اندراج کریں۔ اور میں ان کو بھی یہ حلف دے کر کہتا ہوں، اور میں بھی حلف دے کر کہتا ہوں کہ میں کوئی بے ایمانی نہ کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ دیانتداری سے الیکشن ہوگا، ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، جس کا دل چاہے۔ یہ سب کے لیے آزادی ہے، یہ سب کے لیے راستہ کھلا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ جو چاہے الیکشن لڑے، جس کا دل چاہے الیکشن لڑے، جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ ہمیں اگر پسند کرو گے، ساتھ لے کے چلو گے، پوری ڈیوٹی ایمانداری سے دیں گے، پہلے سے بھی زیادہ دیں گے، 24 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے۔ ہمارے دوست بھی، ہم بھی، ہمارے بچے بھی آپ کی غلامی کریں گے۔ اگر ہم اس قابل نہیں سمجھیں گے تو ہم کسی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ گلہ نہیں کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے شٹر کا، یہ شٹر جو ہے نا جب تک کھلا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب تاجر ہیں۔ نہ اس میں کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ عیسائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ کسی کی ذات کا مسئلہ ہے، ہمارا سب کا مسئلہ ہے۔ جب شٹر بند ہو جائے سب کو آزادی ہے۔ جس سیاستدان کا جس کے ساتھ تعلق ہو، جو جس کے ساتھ رہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہ، آج تک کسی دوست کو کہا نہ کریں گے۔ اگر ہمارے اندر کوئی اتنی اچھائی ہوئی، اتنی طاقت ہوئی، اتنا پیار ہوا، اتنی محبت ہوئی، اتنی اخوت ہوئی، تو انشاءاللہ کسی کا باپ بھی آپ کو میرے ساتھ آنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو میں جتنے مرضی فراڈ کر لوں، جھوٹ بول لوں، بددیانتی کر لوں، اب کوئی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ایک بات آخر میں اور کروں گا کہ میں ضلعی انتظامیہ کا جو چلے گئے ہیں کرونا کے دور میں اور دوسرے دور میں، خاص طور پہ آصف علی فرق صاحب سابق ڈپٹی کمشنر صاحب، فیصل گلزار صاحب سابق ڈی پی او صاحب، طلحہ سعید صاحب سابق اسسٹنٹ کمشنر صاحب، موسیٰ رضا صاحب موجودہ ڈپٹی کمشنر، علی رضا کیپٹن علی ضیاء صاحب موجودہ ڈی پی او صاحب، انور علی کانجو صاحب اسسٹنٹ کمشنر بکھر، اس کے علاوہ جو ہے ڈی ایس پی بدر منیر صاحب، اختر بگا صاحب جو کرونا میں ہمارے ساتھ ایس ایچ او سٹی تھے، اور اس کے ساتھ اس وقت ایس ایچ او تھانہ صدر ہیں امیر عبداللہ خان جو اس وقت ایس ایچ او سٹی بکھر ہیں۔ ان کا خاص طور پہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہماری مدد کی ہے، ہماری ہر بات مانی ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انتظامیہ نے ہماری جائز بات نہ مانی ہو۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ میں صرف گزارش کروں گا ڈی پی او صاحب سے، آپ بھائیوں سے میں نے جب بھی ملا ہوں انہوں نے ہمیں پیار دیا، محبت دیا، کوشش کی، وعدہ کیا۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری بھی پولیس کی بڑی بدنامی ہے، مہربانی کر کے جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے موٹر سائیکلوں کو گینگ پکڑا ہے، اسی طرح وہ کار چوروں والے جو ڈکیٹیوں والوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا گینگ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا جلدی خوشخبری ملے گی، اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کر مہربانی کر کے ان ڈکیٹوں کو، چوروں کو پکڑیں، ہمارے شہریوں کو تحفظ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ساتھ رہیں گے، تو کسی قسم کی بھی اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ
ایک محکمہ کے افسر اب نئے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، میں اس افسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اس افسر کی منت کرتا ہوں کہ وہ خود بھی ٹھیک ہو جائے اور اپنے محتاطوں کو بھی ٹھیک کرے۔ وہ ہے فوڈ اتھارٹی۔ فوڈ اتھارٹی والوں نے پچھلے چند دنوں میں ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ ایک دکاندار 2000 روپے کی سارے دن میں سیل نہیں کرتا، اس کو 5000 کا نوٹس، کسی کو 10,000 کا نوٹس، کسی کو 15,000 کا نوٹس۔ مہربانی کرو، آپ سے پہلے بھی فوڈ اتھارٹی والے رہے ہیں، میں آپ کو یہ کوئی دھمکی نہیں دے رہا، کوئی زیادتی نہیں کر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا گربان اور ہمارا ہاتھ ہو۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ اگر دوبارہ میرے کسی تاجر کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے، ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ فوڈ اتھارٹی والوں کو سمجھا دیں کہ عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، انشاءاللہ تاجروں کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد میرے کسی تاجر نے مجھے فون کیا، وہ فوڈ اتھارٹی والوں کے لیے اچھا دن نہیں ہوگا۔ میں یہی کہوں گا کہ مہربانی کریں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، لوگوں کو ہدایت کریں، نصیحت کریں، پہلے تھوڑا جرمانہ کریں، اگر 500 1000 کریں، ریڈی والوں کو 100 200 کریں، اس کے مطابق جو حیثیت کے مطابق جرمانہ کریں۔ ایک دفعہ کوئی نہیں مانتا دوبارہ کریں، دوسری دفعہ نہیں مانتا تیسری دفعہ کریں، اگر تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں مانتا ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بے شک جتنا مرضی جرمانہ کریں، لیکن پیار سے محبت سے چھری نہ پھیریں۔ یہ آپ کے بھائی ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں، مہنگائی نے لوگوں کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، تاجر کا کاروبار نہیں ہے، تو میں کچھ زیادہ وقت لے گیا ہوں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے بزرگ حاجی عبد الحکیم مغل صاحب کو، اپنے تمام تاجران کو، اپنے بھائیوں کو، اور ایک بات اور بھی مجھے ابھی اس شہر میں ایک بات اور بہت زیادہ بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے کہ اس وقت کالے پتھر کا کاروبار ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اس قوم کے دشمن ہیں، ان کو سمجھا دیں۔ جس کے ساتھ کوئی دکاندار ہے، پڑوسی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس کالے پتھر کے کاروبار کو ختم کر دیں، ورنہ ہم کسی کالے پتھر کے کاروبار کرنے والے کے ساتھ جس سے روز اموات ہو رہی ہیں، ہم کسی دکاندار کے ساتھی نہیں ہیں، کوئی ہمیں ووٹ دے کوئی نہ دے۔ تو یہ مہربانی کر کے اب جو بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس کاروبار والے لوگ جو ہیں وہ باز آ جائیں، منع ہو جائیں، خبردار، ورنہ ہم ان کو خود، ان کالی بھیڑوں کو خود ہم پولیس کے حوالے کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم نے نہ غلط کام کرنا ہے، نہ زہر بیچنا ہے، نہ زہر بیچنے والوں کو اجازت دینی ہے۔ ان الفاظ سے میں معذرت کروں گا، کچھ باتیں ہو گئی ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، تو جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی باقی بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ رل مل کے بیٹھ کے کریں گے۔ ہمارے دروازے 24 گھنٹے، میں بھائی انیس سے ایک بات اور یاد آ گئی، میں اس کو کہتا تھا کہ تم رات کے 2 بجے بھاگ پڑتے ہو، بتلاتے نہیں ہو، کم از کم حالات خراب ہے، یہ 5-7 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے رات کے 2 بجے کسی کا ٹیلی فون آ گیا لاری اڈے سے، پہلے تو بات یہ کہ آپ اٹھتے نہیں، دروازہ کھڑکاؤں گا آپ آدھا گھنٹہ اٹھتے نہیں، اگر اٹھیں گے تو آپ مجھے جانے نہیں دیں گے، اتنی دیر میں اس آدمی کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، میں اتفاق کرتا ہوں 24 گھنٹے ہمارے دروازے، ہمارے گھر، ہمارے دوست آپ کے لیے حاضر ہیں، فون کریں، خود بلائیں، جو بھی کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی تابعداری کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ جس کو چاہیں آزادانہ طور پر منتخب کر لیں، لیکن منافقوں کے، بددیانت لوگوں کے، بد کردار لوگوں کے جو آپ کو لڑانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ آج کے بعد کوئی بندہ شیخ حسنین کے متعلق غلط کمنٹس کرے گا تو رانے اشرف کے متعلق کرے گا اور وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ جو بھی ہم تاجر اکٹھے مل کے چلتے ہیں، میں کہتا ہوں شیخ صاحب کی اس سے بڑی گریٹنس ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا، اس نے مہربانی کی، اس قافلے میں شامل ہوا، انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہماری فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا، ہم اس کو بیک سیٹ پہ نہیں بٹھائیں گے۔ ان الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور
मीडिया वालों को खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। और उसके अलावा जो भी शहर के साथी भाई हमारे आए हैं, आपने खुद देख लिया कि ये सब ताजर हैं और ताजर भी खालिस ताजर हैं और कितनी तादाद में आए हैं। ये देख लें, इंशाल्लाह ये कोई 2 नंबर लोगों का टोला नहीं है, ये असली ताजर हैं, हकीकी ताजर हैं और मैं असली और हकीकी ताजरों का नुमाइंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें 12 न्यूज़।